گناہ چھوڑ دے مگر رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے, اسے اپنے گناہ پر رونا بھی آئے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر خوف بھی آئے, وہ لرزا اور ترسا بھی رہے, مگر دل کے کونے میں یہ امید بھی ہو کہ میرا مولا رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے, وہ مجھ گناہگار کی بھی بخشش فرما دے گا, وہ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. خوف اتنا نہ ہو جائے کہ نا امید ہو جائے, اور امید ایسی نہ باندھ لے کہ اب بندہ کہے جناب جو بھی کرنا ہے کرتے رہو, اللہ بڑا رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ بخشنے والا. ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو گناہ کرنے میں اتنے دلیر ہوتے ہیں کہ ان کو کہو بھائی نماز پڑھ لو, یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو, کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ یقیناً رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, ستار ہے, مگر اس کی صفت قہار بھی ہے, وہ پکڑنے والا بھی ہے, وہ عذاب دینے والا بھی ہے. مجرموں ہی کے لیے اس نے جہنم بنائی ہے, کافر بھی اس میں جلیں گے, اور وہ مسلمان جن سے رب ناراض رہا ان کے گناہوں کی سزا انہیں جہنم میں ڈال کر بھی دی جائے گی. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں ہمیں لمحہ بھر بھی مالک کریم جہنم میں داخل نہ فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے اب یہ قسمیں سنی, اب آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں. باتیں تو سارے بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن آج اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ ہم میں سے کس کس کے اندر خوف خدا ہے, تو حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے. اب یہ 8 باتیں ہیں, اس کو غور سے سن لیجئے اور اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے. نمبر 1, انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ, غیبت, فضول گوئی سے روکے گا, اور اسے ذکر اللہ, تلاوت قرآن اور علمی باتوں میں مشغول رکھے گا. اگر زبان میں خوف خدا ہے, اب چیک کر لیں میری اور آپ کی زبان کیا بولتی رہتی ہے. دوسری بات, اس کے شکم میں یعنی اس کے پیٹ میں وہ کس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا. اب غور کر لیجئے, جو کھاتے ہی رہتے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں کہ حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں. اب یہ پیٹ میں خوف خدا کی علامت بیان ہے. پھر فرمایا اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا, اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں, بلکہ اگر دنیا کی طرف دیکھے گا بھی تو حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. اب وہ لوگ سوچیں جن کی آنکھیں کیا کیا دیکھتی, نہ دیکھنے کا بھی دیکھتی ہیں, یہ آنکھ خوف خدا والی تو نہ ہوئی نا. پھر فرمایا اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا, بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی میں استعمال کرے گا. اب وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں, جو ان ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, مجھے جواب دینا ہے. اس کی بعد فرمایا اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا, بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا. اب وہ لوگ سوچیں جو ان پیروں سے چل چل کر سنیما گھروں کی طرف جاتے ہیں, بے حیائی کے اڈوں کی طرف, شراب خانوں کی طرف, جوئے کے اڈوں کی طرف اور ایسی تفریح گاہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں حرام کام ہوتے ہیں. اگر یہ پیر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں پھر تو خوف خدا نہ ہوا نہ. پھر فرمایا اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض و کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے, اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے. اب ہر بندہ چیک کرے یہ دل سوچتا کیا ہے, یہ دل خیال کیا کرتا ہے, یہ دل میں مسلمانوں کے لیے جذبات کیسے ہیں. کہیں کسی کا حسد, کسی کا کینہ, کسی کی برائی, کسی کے لیے گندی پلاننگ اور برے برے منصوبے تو نہیں. اگر خوف خدا ہوگا تو دل ان بیماریوں سے پاک ہوگا, بلکہ آقا کے عشق کا مدینہ بنا ہوا ہوگا. فرمایا اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا اور نفاق سے خائف رہے, خوف زدہ رہے. اور 8ویں بات فرمائی اس کی سماعت میں,
ہیں کان میں، کیسے؟ اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ بھی نہ سنیں۔ اے میوزک، گانے باجے سننے والوں، اے بے حیائی کی باتیں سننے والوں، سوچو یہ کان بھی رب کی نعمت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے؟ جو چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ سنتے وقت یہ سوچتے نہیں میں کیا سن رہا ہوں، یہ سننا میرے رب کو پسند آئے گا یا میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے وہ 8 باتیں کہ جس کو چیک کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ اور جس کے پاس یہ نعمت آ جائے نا، اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، دل خوف خدا سے لبریز ہو جائے، پھر سنیے قرآن پاک میں اس کے لیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے تو سنا قرآنی آیات کے ذریعے کہ خوف خدا اپنانے کی ترغیب قرآن پاک دے رہا ہے۔ اب سنیے جن کے پاس خوف خدا ہوتا ہے انہیں رب عز و جل کیسے کیسے انعامات کی بشارت سنا رہا ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ خوف تو آئے نا کہ مجھے پیش ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ بچے ملتے ہیں، کہتے ہیں امتحان ہو رہے ہیں، دعا فرما دیں ہم پاس ہو جائیں۔ ارے میں نے اور آپ نے بھی یہ اسٹوڈنٹ کا زمانہ گزارا ہوگا جب امتحان کے دن قریب آتے تھے، راتوں کو نیند نہ آتی تھی، ٹینشن بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ہم نے بھی دعائیں کروائیں کہ دعا کر دیں امتحان میں ہم پاس ہو جائیں۔ جس کا جب امتحان قریب آتا ہے اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مجھے سچ بتائیں، ایک دنیا کا امتحان ہے جس کی فکریں ہیں، بلکہ بچے کو فکر بھی ہوتی ہے، والدین کو بھی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا بچے بھی ٹینشن میں، ماں باپ بھی ٹینشن میں۔ ارے بھائی چلو کہیں چلتے ہیں قافلے میں، نہیں ذرا وہ بچے کا امتحان ہے۔ ارے بچے کا امتحان ہے، آپ کا تھوڑی ہے۔ نہیں، ہم نے بھی تیاری کروانی ہے، پوری فیملی انوالو ہے ایک بچے کو امتحان پاس کروانے کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہوگا؟ 1 سال اسی درجے کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہے۔ ایک تو بات یہ پتا چلی، دنیاوی امتحان میں فیل ہونے کے بعد 1 سال اس پڑھائی کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا، اس امتحان کی ڈیٹ ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے بتایا آپ کو کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، آپ 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ تیسری بات، اس امتحان کو اگر کوئی بندہ 1-2 پیپر میں فیل ہو جائے تو سپلیمنٹری ضمنی امتحان بھی ہوتا ہے، چلو بھائی دوبارہ ایک بار پیپر دے دو تاکہ تمہیں موقع دیا جاتا ہے، پھر پاس ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہے۔ اب اور پھر چوتھی بات، اس امتحان کا جواب تلاش کرنے کے لیے، سوال تلاش کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ 5 سالہ گیس پیپر، کسی طرح پتہ چل جائے یار پیپر میں سوال کون سے آئیں گے، بڑی کوششیں ہوتی ہیں بھائی کہیں سے پتہ چل جائے، ورنہ 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھا ہوگا بندہ، یار انہی میں سے کوئی سوال آ جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ کے یہ تمام معاملات ہم سب نے دیکھے ہیں۔ اب ذرا آئیے آخرت کے امتحان کی طرف۔ ایک امتحان میرا اور آپ سب کا قبر میں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو فکر ہے، کس کو ٹینشن ہے؟ کوئی ایک دن ایسا گزرا کہ رات نیند نہ آئی ہو؟ جب اسکول کا امتحان قریب آیا تھا تو رات نیند نہیں آئی تھی۔ قبر کے امتحان کے لیے کوئی ایسی رات گزری میری اور آپ کی زندگی میں کہ میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا ہوں کہ میں نے جواب دینا ہے، میں نے قبر میں امتحان سے گزرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس امتحان کے لیے کبھی ٹینشن ہوئی، کبھی تیاری کا سوچا؟ دنیا کے امتحان کے سوالوں کی تلاش ہے، ارے قبر اور قیامت کے امتحان کے سوالات تو نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ یہ پیپر تو پہلے ہی آؤٹ ہے، کس نے جواب یاد کی، کس نے اس کی فکر کی؟ ارے دنیا کے امتحان دے دیں اور غلطی ہو جائے تو پھر سپلیمنٹری کا موقع ملتا ہے، اس میں بھی فیل ہو جائے تو 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ قبر کا امتحان وہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں فیل ہو جائیں تو کوئی سپلیمنٹری نہیں، دوبارہ نہیں پوچھیں گے فرشتے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نہیں، ایک ہی بار پوچھنا ہے، جس نے صحیح جواب دینا ہے۔ دنیا میں امتحان دیتے ہیں
تو کئی مہینوں بعد پیپر کا جواب آتا ہے، رزلٹ آتا ہے۔ ارے یہاں تو لوگ رشوت دے کر رزلٹ بھی بدلوا لیتے ہیں، ادھر جواب دیا، قبر میں ادھر رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ جس نے صحیح جواب دیے، اللہ جس سے راضی ہو گیا، اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، اس کو انعام اسی وقت دے دیا جائے گا۔ نم کا نومت العروس، سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے اس کا مجدہ سنا دیا جائے گا۔ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور جو اس امتحان میں فیل ہو گیا، موقع نہیں ملنا دوبارہ جواب دینے کا، کوئی دیر نہیں لگے گی رزلٹ آنے میں، نہیں، ادھر رونگ جواب دیے، اللہ ناراض ہوا، قبر میں سانپ اور بچھو آ جائے گا، اسی وقت رزلٹ آ جائے گا، جہنم کا گھڑا بنا دی جائے گی۔ اے دنیا کے امتحان کے لیے ڈرنے والوں، اے دنیاوی امتحان کی تیاریوں میں مصروف رہنے والوں، اے میرے وہ اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں اور ان کے گھر والوں، ارے اس امتحان کی اتنی فکر ہے آپ کو اور مجھے، اپنے آخرت کے امتحان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ خیال کیوں نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ میں نے جو کچھ کیا ہے، میں نے جو چھپ کر کیا ہے، لوگوں سے چھپا کر کیا ہے، مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ جو یہ ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کیا ہمیں یہ خوف ہے کہ میں فیصلہ کرنے والے خدائے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا؟ ہم جمعہ کے خطبہ میں پیارے اسلامی بھائیوں ہر بار ایک حدیث پاک بار بار سنتے ہیں۔ ایک تو ہمیں عربی آتی نہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ آتا نہیں، لیکن ہمیں گویا یہ خطبات رضویہ میں بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ امام صاحب پکارتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں البر لا یبلا، فرمایا نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا۔ آج میں تو بھول گیا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، آج آپ بھی بھول گئے آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، مگر یاد رکھو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، والدیان لا یموت، حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور بدلہ دینے والا نہ مرے گا، وہ رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، میرے آقا فرماتے کر جو کچھ چاہے، جیسا کرے گا بدلہ دیا جائے گا۔ آج جو کرنا ہے کر لو، یہ کیوں نہیں سوچتے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ حرام کمانے والا سوچے آج بینک بیلنس بڑھا لو، ایک دن آئے گا جب رب کو جواب دینا پڑے گا۔ آج حرام دیکھنے والا سوچے جو دیکھنا ہے دیکھ لے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، میرے آقا نے فرمایا جو چاہے کر لے، مگر جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آج ظلم کرنے والا سوچے، آج بھتہ لینے والا سوچے، آج قتل کرنے والا سوچے، آج رشوت لینے والا سوچے تمہیں کوئی نہیں روک رہا، تم ظلم کرتے جا رہے ہو۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے روکنے والا کوئی نہیں، ایک دن آئے گا جب تمہیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا۔ اے دروازے بند کر کر کے گناہ کرنے والوں، اے لوگوں کے سامنے نیک نظر آ کر اکیلے میں برائیاں کرنے والوں، سوچو۔ ہم نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں، جو خوف خدا کے حامل ہیں. سنیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کیسا مجدہ سنایا جا رہا ہے، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ ڈر والوں کے ساتھ. کہیں ارشاد ہوتا ہے واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے. ارے ان کا دوست اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے، انہیں جنت کی بشارتیں ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے وہ شخص، کیونکہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ بڑی عزت والا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، وہ جناب بڑے عہدے پر رہتا ہے، اس کے پاس منسٹری ہے، اس کے پاس فلاں پاور ہے. سنو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ حقیقت تو یہی ہے نا کہ صحیح عزت والا، حقیقی عزت والا، حقیقی مقام والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. کاش، اے کاش ہم ان متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں خوف آ جائے. یہ جو پریشان گھومتے ہیں نا کہ رزق میں تنگی ہے، مصیبت میں گرفتار ہوں، نجات کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، ایسا لگتا ہے مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. سنو سنو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہوگا. بس ڈر تو آئے نا، اللہ کا خوف تو آئے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر تو لگے. یہ بے خوفی اور یہ دلیری والی زندگی اچھی نہیں. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب چند واقعات سنتے ہیں. ہم نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سمجھا کہ تقویٰ کی ہمیں جا بجا تلقین کی گئی، متقین کو جا بجا قرآن پاک میں انعامات کا مجدہ سنایا گیا. ہم نے یہ بھی سنا کہ خوف خدا چیک کیسے کیا جائے، خوف خدا کی تعریف کیا ہے. اب آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے اندر کیسا خوف خدا ہوا کرتا. ارے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کا انداز دیکھیں. ایک بار صحابہ کرام حاضر ہوئے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی بات سنائی، ہمیں آقا کی کوئی بات بتائیے. تو آپ رو پڑی اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے. تو میرے آقا گھر کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. پھر وضو کر کے قرآن پاک شروع کیا، دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے. اتنے میں حضرت بلال حاضر ہوئے، آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مجھے رونے سے کون رو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جب واقعات پڑھتے ہیں، سنیے سنیے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنا